الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی نبینا محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمسلمین والمسلمات اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جو کہا جائے اور جو سنا جائے اس پر یا اللہ اس کو قبول و مقبول فرما، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرما، پوری امت کے مسلمانوں پر رحم فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے جس طرح قربانیاں دی اور جس طرح صحابہ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، یا اللہ اس کا صحیح مصرف اور صحیح مقصد ہمیں سمجھا دے اور ہمیں غیر کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں صحابہ کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں بددل ہونے سے محفوظ فرما، کیونکہ آج یہ اس دنیا کا بہت بڑا فتنہ بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس فیز میں تھے کہ جو ہم نے غزوہ بدر کا ایک حصہ مکمل کیا تھا، اور غزوہ بدر کے ایک حصے کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ مسلمانوں کو ابتدائی طور پر غزوہ احد کے اندر کامیابی نصیب ہوئی، اور غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو کفار کے قدم اکھڑ گئے تھے اور کفار نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں سے جو سب سے بڑے جلیل القدر صحابی جس کا درمیان میں پہلے ہی فیز کے اندر غالباً شہادت ہوئی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کو شہید کر دیا تھا وحشی نے، جو کہ بعد میں رضی اللہ عنہ بنے۔ آپ نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحشی رضی اللہ عنہ کو یہ ایڈوائس کی تھی، یہ نصیحت کی تھی کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی یاد آتی ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا غم بھی بہت تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور اس بات کا وہ دل میں رکھتے تھے کہ کس طرح سے اس عمل کی جو ان سے کفر کے اپنے دور میں ہوا تھا اس کی وہ ایک اس کا کسی طرح سے کفارہ ادا کر سکیں۔ اور بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب مسلمہ ابن کذاب سے معرکہ ہوا تو بالکل جس طرح سے حذیفہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس طرح وحشی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا تھا، بالکل کم و بیش اسی طرح جو آپ کی جگہ تھی پیٹ کے حصے پہ مسلمہ ابن کذاب کو آپ نے قتل کیا اور اس کفر کو ختم کیا، اور کسی حد تک یہ سمجھا کہ میرا شاید وہ جو حق تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا وہ ادا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وصال کو قتل کیا تھا، تو اس کا بدلہ انہوں نے مسلمہ ابن کذاب سے، جو کہ جب وہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو اس کی قتل کی صورت میں کیا۔ اسی جنگ کے اندر غزوہ احد کے اندر جیسے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اسی درمیان میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد اسٹارٹ ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیونکہ دشمنوں کے کمانڈرز میں سے تھے اور ان کو ایلوکیٹ کیا گیا تھا کہ آپ کو ایک پوزیشن پر کفار نے جو ہے وہ جیسے اس پکچر میں نظر بھی آ رہا ہے کہ کفار نے حضرت خالد بن ولید کو دائیں طرف مقرر کیا تھا کہ وہ پہاڑی کے ایک طرف سے مسلمانوں پر حملہ کریں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے گھوڑے بھی ہمارے خلاف ہیں، ہماری تلواریں بھی ہمارے خلاف ہیں، ہمارے تیر بھی ہمارے خلاف ہیں، اور ہر چیز ہمارے خلاف ہے، جو اللہ کی زمین ہے وہ ایسا لگتا تھا ہمارے خلاف ہو گئی، لیکن یکا یک ایک دم چیزیں بدل گئیں اور جو چیزیں مسلمانوں کے موافق تھیں یا مسلمانوں کے فیور میں تھیں وہ ساری کی ساری پلٹ گئیں،
اور ایک دم ایسا لگا کہ ہمارے گھوڑے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہماری چیزیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ چیزیں جو مسلمانوں کے ساتھ تھی وہ ایک دم بالکل حالات بدل گئے۔ اور سیدنا خالد رضی اللہ بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے ابتدائی طور پر فتح حاصل کر لی اور مسلمانوں کے لوگ، مسلمانوں کی بڑی تعداد جو تھی وہ قیدی بنانے میں اور مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور ایک جو تیر انداز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے خاص طور پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی عمارت کے اندر، اور کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان میں سے اکثر حضرات نے رسول اللہ علم کی کمی کی وجہ سے بھی یا بشری طور پر غلطی ہوئی کہ امیر کی اطاعت بھی نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو غلط انڈرسٹینڈنگ دی اور ایک غلط انٹرپریٹیشن کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اہل علم کے ساتھ رہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی غلط انٹرپریٹیشن کو، صحیح بات کو بھی وہ جو سمجھ رہا ہے وہ بات ٹھیک نہ ہو، اس کا مقصد یہ نہ ہو، بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نہ ہو۔ تو ان حضرات نے جو کہ تیر انداز موجود تھے 50 جن کی تعداد تھی، ان میں سے اکثر نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو تھا وہ جنگ کی کیونکہ ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں نیچے اتر کے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ وہ ان کے امیر بھی تھے اور حکم بھی یہی تھا کہ آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان مسلمانوں سے کہا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہاں سے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ان تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو بات ان کا اسٹیٹمنٹ تھا اس کو شاید اجتہادی طور پر غلطی ہوئی، اور وہ حضرات ان میں سے اکثر تعداد نیچے چلی گئی، اور تقریباً 10 کے قریب تیر انداز جو تھے وہ اس جگہ پر موجود رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ انتہا سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھے، بہادر بھی تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی غزوات، کتنی سریہ اور کتنی جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جنگی لحاظ سے کہ وہاں پر تیر انداز نہیں ہے، ایک بڑا خطرناک حملہ کیا مسلمانوں کی اوپر، اور لامحالہ جو کہ عبداللہ بن جبیر کیونکہ 10 لوگوں کے ساتھ تھے وہ اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 10 جو آرمر تھے جو کہ اوپر موجود تھے، تیر انداز موجود تھے، وہ شہید ہوئے، اور مسلمان کمپلیٹلی ان پروٹیکٹڈ ہو گئے، جو کہ کیونکہ مشغول تھے وہ تو قیدی بنانے میں، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ کا ختم ہو گیا ہے، اور ساری کی ساری جیسے میں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ اچانک چیزیں ساری ہمارے ساتھ ہو گئیں، تو ایک دم حملہ ہوا، اور اس حملے میں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو گیا، اور اسی درمیان میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ، حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ اس تاریخ میں یہ نہیں پتا کہ مجھے اندازہ نہیں ہو پایا کہ یہ پہلا حملہ پہلے ہوا جنگ کے فرسٹ فیز میں شہید ہوئے یا بعد کے فیز میں شہید ہوئے، لیکن بہرحال ابو سفیان سے ان کی لڑائی ہو رہی تھی، یہ جنگ لڑ رہے تھے، اور ابو سفیان کی سواری پر دور سے انہوں نے حملہ کیا، تو ابو سفیان جو کہ ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ گرے، اور حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ ان کو کسی طرح سے قتل کر دیا جائے ابو سفیان کو، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک کافر ایک اور موجود تھا پیچھے سے، اس نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے حملہ کیا، جس کا نام تھا شداد بن اسود، اس نے حملہ کیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جس دن غزوہ احد کا اعلان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں فوراً نکلنا ہے، تو جس رات نکلنے کا حکم دیا اسی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا، اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک یہ حکم آیا تھا کہ ہمیں نکلنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم حکم دیا تھا نکلنے کے لیے رات ہی میں، تو حنظلہ رضی اللہ عنہ بغیر غسل کیے نکل گئے، اور اس جنگ کے اندر جب حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں، اور اسی درمیان میں ان کی بیوی نے دریافت کیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ تو غسل بھی نہیں کر کے گئے تھے اور اسی حالت میں شہید ہوئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ تمہارے شوہر کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے،
اور جس رات یہ غزوہ احد کا واقع ہو رہے تھے اور یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، اسی درمیان میں غنزلہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے خواب دیکھا کہ آسمان کھلا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے، اور اس کے بعد وہ جو عثمان کا حصہ تھا وہ واپس بند ہو گیا، دروازہ جو تھا وہ بند ہو گیا۔ جب لڑائی ختم ہوئی اور حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو تلاش کیا گیا تو عجیب بات یہ تھی کہ خدا کا کرنا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے جو بال تھے ان سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتوں کو دیکھا تھا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیتے ہوئے، وہ اس کا فزیکلی پانی جو تھا وہ ٹپک رہا تھا۔ بہرحال مسلمانوں پر وہ حملہ ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زور کا اٹیک مسلمانوں پر کیا کہ مسلمانوں کے جو صحابہ تھے، وہ جو مسلمان جو کہ اس وقت جنگی طور پر تیار نہیں تھے بلکہ وہ تو قیدیوں کو اکٹھا کر رہے تھے، اس میں اچانک جو تھی وہ افراتفری مچ گئی، اور کفار نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو بھی شہید کیا اور جو دوسرے صحابہ اوپر تھے ان کو بھی شہید کیا، ان کے ناک، کان اور جسم بھی کاٹ دیا حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کا۔ اور مسلمانوں میں عجیب ایک دم افراتفری ملی، اور حال یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پر ہی چل گئی، کیونکہ مسلمان تو اس وقت ایک دم شیٹرڈ سچویشن میں آ گئے، ایک دم حملہ ہوا تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور مسلمانوں کی تلواریں جو تھی وہ مسلمانوں ہی پر چل گئیں، اور حال یہ ہوا کہ مسلمانوں ہی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد کو غلطی سے شہید کر دیا۔ اور جب مسلمانوں کو یہ علم ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو ہی شہید کر دیا ہے تو، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیت ادا کر دیتے ہیں، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس دیت کو بھی لینے سے منع کر دیا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قدر اور بڑھ گئی تھی۔ اب جب یہ سچویشن ہوئی تو اسی درمیان میں کیونکہ کفار بھی قیدی بنے ہوئے تھے، تو ایک عورت تھی، اس نے کفار کا علم بلند کیا اور اعلان کیا یا عزا یا حبل، جو کہ کفار کا نعرہ تھا، اور اس کی وجہ سے کفار جو تھے وہ سارے کے سارے اس علم کے نیچے جمع ہو گئے، اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف شروع ہو گئی اور مسلمانوں پر بڑا سخت حملہ ہوا، اور مسلمانوں پر حملہ ہوا، مسلمانوں نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر بھی حملہ کیا، کچھ پسپا ہوئے اور کچھ بڑی تعداد میں مسلمانوں پر ایک دم اٹیک ہوا۔ اسی درمیان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو کہ بڑے زبردست صحابی تھے اور شروع کے اسلام لیے ہوئے، شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، دشمنان اسلام نے ان پر حملہ کیا، اور جو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی تھے، ان پر حملہ کیا، اور اس حملے میں ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، تو اس وقت میں شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جب یہ خبر مسلمانوں میں پھیلی تو مسلمانوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کے اندر جب یہ خبر پھیل جائے، ایک تو ویسے افراتفری ہو اور مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آئے کیا کرنا ہے، اور اس درمیان میں کفار کا شدید حملہ بھی ہو، اور یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے جن کے لیے ہم نے زندگی دینی ہے، جن کے لیے ہم جی رہے ہیں، جن کے لیے اپنا سب کچھ محبت ہم نے قربان کرنی ہے، ان کے بارے میں یہ افواہ آ جائے، خبر آ جائے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ایک بینگ اے سولجر، انسان کا سارا مورائل نیچے چلا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا کہ مسلمانوں کا ایک دم مورائل نیچے چلا گیا۔ اس درمیان میں مسلمان تین حصوں میں بٹ گئے، اس طرح سے کہ ایک تو وہ قوم تھی مسلمانوں کی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل قریب تھے، یہ تقریباً 14 حضرات تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل باڈی گارڈ تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا کفار کے حملے سے، کیونکہ کفار کی تو اصل ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ ابو سفیان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اے انصار تم ہم سے الگ ہو جاؤ، اس جنگ سے ہمارا تم سے لینا دینا نہیں، ہم اپنے لوگوں سے لڑنے آئے ہیں۔
تو ان کا اصل ٹارگٹ تو مہاجرین تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا جو بڑے صحابہ تھے، سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور دوسرے بڑے مہاجرین صحابہ. تو جو تقریباً 14 صحابہ وہ تھے جو کہ مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ تھے اس جنگ میں، اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو کہ شہید ہوئے، اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو کہ مدینہ منورہ کی طرف واپس ریٹرن ہوئے اس بدحواسی کے عالم میں، اور وہ مدینہ منورہ کی طرف لوٹے، جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور ایک جماعت وہ تھی جو کہ منافقین کی تھی، جو کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس نہیں گئے تھے، جنگ میں موجود تھے. انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ انصار سے تو یہ کہا کہ انصاریوں تمہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے نعوذ باللہ، تو تم اپنے پرانے دین پر لوٹ جاؤ اور مدینہ واپس چلے جاؤ. اور مکے والوں کے درمیان میں یہ بات پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کیونکہ شہید ہو گئے ہیں، تو تم اپنے خاندان والوں سے اپنے معاملات کر لو، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے. تو ایک عجیب افراتفری کی حالت تھی. اور ایک وہ قوم تھی جنہوں نے، ایک مسلمانوں کی جماعت وہ تھی جن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے شہادت ہو گئی ہے، تو پھر ہمارے جینے کا کیا مقصد ہے اور ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اگر ہم کسی طرح سے بھی اس میدان جنگ سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہمارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کوئی عذر قابل قبول نہیں فرمائیں گے. تو اسی درمیان میں یہ جب جنگ چل رہی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو مسلمانوں میں جب مسلمانوں میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے نعوذ باللہ، تو ایک صحابی تھے انس بن نضر رضی اللہ عنہ. ان کے بھتیجے جن کا نام بھی انس تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر میں آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ میں بدر میں تو شامل نہیں ہو سکا، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ میں احد کے اندر کیسے، اگر کبھی دوبارہ جنگ کا موقع آیا تو میں کس طرح لڑتا ہوں. اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نعوذ باللہ شہید کر دیا گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک اور ساتھی، انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما اور ہم مسلمانوں کو معاف فرما، تو جانتا ہے کہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، یعنی میں ان سے الگ ہوں جو اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں. اور اسی درمیان میں انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور دشمن کے جھنڈ میں داخل ہو گئے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب وہ دشمنوں کی طرف جا رہے تھے تو ان سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے سعد مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور اسی طرح وہ دشمن کے جھنڈ میں داخل ہوئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اب جب مسلمانوں میں، جیسے میں نے کہا کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور مسلمانوں پہ مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے ہو رہے تھے، تو کچھ لوگ وہ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کیے ہوئے تھے، روکے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے. ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے جن کا نام تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے اپنی تیروں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مستقل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے تیر ترکش سے نکال کے دیے اور کہا کہ اے طلحہ تم دشمنوں کی طرف اس کو چلاؤ. اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ احد کا دن دراصل طلحہ کا دن ہے، اور یہ وہی طلحہ تھے جب یہ جنگ تھوڑی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان تھوڑا سا ہمت ملی مسلمانوں کو دوبارہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی بعد میں یہ ذکر آئے گا، تو طلحہ رضی اللہ عنہ ہی وہ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر ایک پہاڑ کے دامن میں لے کے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی. اسی جنگ کے اندر طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں.
لیکن جنگ کے بارے میں عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ جنگ اپنے زوروں پر جب یعنی مسلمانوں پر ایک دم ڈاؤن فال آیا اور مسلمان جب اضطراب کی سچویشن میں آ گئے، تو مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بالکل فرم کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں، حق ہوں، اور میرا میرا جو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل کہہ رہے تھے۔ اور اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پتھر بھی دشمن کی طرف پھینک رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیروں سے بھی جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 14 جو محافظین تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے گھیرا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حملے سے بچایا ہوا تھا، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، حباب بن منذر رضی اللہ عنہ تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ تھے جن کا میں نے ذکر کیا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے، ابو عبیدہ، حارث بن سما، سہیل بن حنیف، سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے صحابی وہ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے۔ بعض روایات میں کہیں تعداد 8 کی آتی ہے، بعض کی 6 کی آتی ہے، بعض کی 7 کی آتی ہے، لیکن یہ بات مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بعض سچویشن میں کسی راوی نے 7 آدمیوں کو دیکھا ہو، بعض نے کسی نے 12 آدمیوں کو دیکھا ہو، 14 آدمیوں کو دیکھا ہو، لیکن مجموعی طور پر 14 آدمی حضرات تھے، بڑے صحابہ۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں آتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو علم مسلمانوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ کے اندر دشمنوں سے جہاد میں مصروف تھے، تو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں انتہا سے زیادہ جو ہمت اور جواں مردی کا مقابلہ وہ کیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بنے؟ انصار کے 7 آدمی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ 7 کے 7 شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ کون مرد ہے جو ہماری جان ہمارے لیے اپنی جان کو فروخت کرے؟ یہ سنتے ہی زیاد بن سکن اور 5 انصاری صحابہ یہ کے بعد دیگرے آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کو شہادت دی۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حملہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی، جو کہ اس وقت کفر کے اندر جو کافر تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف رہے تھے، انہوں نے ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے کا لب زخمی ہو گیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قدر اپنے بھائی عتبہ کے قتل کا حریص اس وقت میں رہا، کوئی اس وقت نہیں رہا۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا حملہ ہوا، اور قریش کا ایک مشہور پہلوان تھا عبداللہ بن قمیہ۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زور سے حملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چہرے پہ جو اپنا جو گارڈ کیے ہوئے وہ پہنے ہوئے تھے، اس کی 2 کڑیاں جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اندر گھس گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے کے چہرے مبارک سے خون بہنے لگا۔ جب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون بہ رہا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے اس خون کو چوس لیا۔ طبرانی کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بددعا دی جو کہ پہلوان تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ دن نہ گزرے تھے سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکرے کو اس پر مسلط کر دیا، جس نے اس کو سینگوں سے اتنا مارا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اسی درمیان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ متباد ایک کے بعد ایک حملے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ہوا یہ تھا کہ کفار نے میدان جنگ کے اندر
چھوٹے چھوٹے گڑھے کر دیے تھے کہ کہیں کسی طرح سے کوئی گرے اور اس کے اندر ٹریپ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف ہٹے تو اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ایک گڑھے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا، جو شخص چلتے پھرتے زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ احد کا دن دراصل طلحہ کا دن تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صحابی تھے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی بہت زیادہ پر اعتمادی کے ساتھ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ لڑے. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ سعد ابن وقاص، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی باڈی گارڈز میں سے، انہی گارڈز میں سے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس دن انہوں نے 1000 کے قریب تیر چلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیے جا رہے تھے اور وہ تیر چلائے جا رہے تھے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، اے سعد مجھ پر تیرے ماں باپ قربان ہو جائے. یعنی اس قدر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہا کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کے اندر، جیسے میں نے کہا کہ عمومی طور پر مسلمانوں کے اندر یہ جنگ کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خاموشی بھی اختیار کی تھی، من جانب اللہ ہوگا. جب حضرت عثمان رضی جو وہ حضرات، وہ صحابہ جو کہ مدینے کی طرف گئے تھے، ام ایمن جو ایک صحابیہ ہیں، جب انہوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو مدینے میں آتے دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کی طرف مٹھی پھینکی. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ مسلمانوں کے تم لوگ میدان جنگ چھوڑ کر آ گئے، اور آپ نے ان پر مطلب برا بھلا کہا ان حضرات کو. لیکن بعد میں یہ حضرات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام حضرات کا عذر کو قبول فرمایا، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ان کو قبول فرمایا اور معاف بھی فرمایا. اسی درمیان میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ اور سہل بن عمر اور حارث بن ہشام کے حق میں بد دعا فرمائی. یہ وہ کفار مکہ تھے جو کہ اس وقت لڑ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ آپ کو اختیار نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر توبہ فرمائے یا ان کو توبہ کی توفیق دے دے یا ان کو عذاب دے دے، کیونکہ وہ بڑے ظالم ہیں. حافظ اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ تینوں فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے، یہی شاید وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خلاف بد دعا قبول نہیں ہوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آپ پیشانی مبارک سے خون پہنچتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے پروردگار میری قوم کی مغفرت فرما دے، وہ یہ نہیں جانتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، جو کفار مکہ جو کہ اس وقت مسلمانوں کا قتال کر رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نہیں جانتی. اسی درمیان میں ایک صحابی ہیں اسی لڑائی کے درمیان میں، قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال میں مصروف تھے کہ دشمن کے ایک تیر سے ان کی آنکھ جو تھی وہ نکل کے باہر آ گئی، بلکہ چہرہ مبارک محفوظ تھا لیکن آنکھ کا ایک ڈھیلا باہر نکل آیا. یہ ہاتھ میں لیے آنکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح تو اس کے چہرے کو محفوظ رکھ اور اس کی آنکھ کو دوسری آنکھ کی طرح خوبصورت بنا دے اور تیز بنا دے. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم صبر کرو تو جنت تیرے لیے ہے، اور اگر چاہے تو اسی جگہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو میری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہا یا اللہ کے رسول،
میری بیوی جو ہے مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت محبت ہے اپنی بیوی سے، وہ اس ایک آنکھ کے ساتھ ہو سکتا ہے مجھے قبول نہ کرے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنکھ کو واپس اپنی جگہ رکھ کے، ہاتھ سے وہاں رکھ کے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر کیا کہ وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل، نعوذ باللہ، شہادت کی خبر جو پھیلا چکے تھے کفار، اور شیطان نے بھی اس میں مدد کی تھی، اور مسلمان حوصلہ ہار چکے تھے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ شہید بھی ہو گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے جو اٹیک ہوا تھا اس درمیان میں، ان سے نکال کر مسلمان حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمان پہاڑ کے دامن میں لے آئے۔ اس درمیان میں حضرت قباب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو انہوں نے فوراً اعلان کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اے مسلمانوں تمہیں جمع ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہے، کفار نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کو کہنے سے منع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خاموش رہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زرہ تھی وہ کعب رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور کعب رضی اللہ عنہ کی زرہ جو تھی خود پہن لی۔ اور اس کے بعد کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دشمن نے مجھ پر اٹیک کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تقریباً 70 کے قریب زخم حضرت کعب رضی اللہ عنہ پر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزوری کی وجہ سے پہاڑ پر چڑھا نہیں جا رہا تھا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر چڑھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ پہاڑ کے دامن میں آ گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی لے کے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ صاف کیا۔ اسی درمیان میں ظہر کا وقت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور باقی صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھی۔ کفار نے کیونکہ تقریباً 70 کے قریب یا اس سے کچھ کم و بیش مسلمان شہید کر دیے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی جو شہداء تھے ان کی جسموں کو مسل کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کی تذلیل کرنا شروع کر دی، اور ان کے جسم کے کان، ناک، آنکھیں کاٹنا شروع کر دی۔ اسی میں ایک عورت تھی ہندا کے نام سے، اس نے قسم مانی تھی، جس کے باپ کا قتل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر کے اندر کیا تھا۔ اس نے یہ قسم مانی تھی اگر حمزہ رضی اللہ عنہ مجھے مل گئے، یعنی ان کا قتل ہو گیا، تو میں ان کا سینہ چاک کر کے، ان کا پیٹ چاک کر کے میں ان کا جگر لائف کھاؤں گی۔ اور وحشی نے رضی اللہ عنہ نے کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شہید کر دیا تھا، تو اس عورت نے، ہندا نے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو کاٹا، چیرا، اور اس میں سے جو جگر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نکالا، اور اس کو چبانے کی اور کھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کھا نہ سکی۔ اور وہ اس سے اس قدر خوش تھی کہ انہوں نے اپنے جو ہار تھا ان کا ایک قیمتی، وہ وحشی کو دیا، کیونکہ وحشی جو تھے اسی مقصد کے لیے جو تھی وہ انہوں نے، جیسے میں نے پہلے پچھلی سیشن میں کہا تھا کہ وحشی یہ کہتے تھے کہ میرا آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یا تو میں حمزہ کو یا علی کو یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں، بس یہی میرا مقصد تھا۔ جب حمزہ کو شہید کر دیا، رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو میں ایک پہاڑی کے دامن میں جا کے بیٹھ گیا۔ بہرحال ہندا نے وحشی رضی اللہ عنہ کو انعام کے طور پر جو ہے وہ اپنا ایک ہار دیا۔ جب یہ تمام چیزیں ہو چکی اور مسلمانوں کے شہداء کی لاشوں کی تذلیل بھی کی جا چکی، تو ابو سفیان نے قریش میں سے آواز دی اور کہا کہ کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح ابو سفیان نے 3 دفعہ آوازیں دی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے دوسری آواز ابو بکر کو دی کہ کیا تم میں ابو قحافہ زندہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جواب نہ دینا۔ اس نے 3 دفعہ یہ آواز دی، پھر بھی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد تیسری آواز دی کیا تم میں عمر بن خطاب زندہ ہے؟ تو انہوں نے 3 دفعہ
اب آپ دیکھیں سوچنے والی بات ہے کہ جو حضرات نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خصوصاً ابو بکر اور عمر پہ طعن کرتے ہیں، کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے قیمتی آدمی کون ہے اس امت میں. کفار مکہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر اس امت کا سب سے قیمتی آدمی ہے، اسی لیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز دی. اس کے بعد اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی. تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ کس طرح سے ان حضرات کے بارے میں اتنی اپنی زبانیں کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اپنا. تو بہرحال ابو سفیان نے 3 دفعہ آواز دی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ مجھ سے نہ رہا گیا. اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس نے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کی بھی جواب نہیں آتا، تو انہوں نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، بہرحال یہ سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے. جب یہ بات کی تو عمر رضی اللہ عنہ تاب نہ لا سکے اور چلا کر بولے اللہ کے دشمن، خدا کی قسم تو نے بالکل غلط کہا، تیرے رنج و سامان اللہ نے ابھی تیرے رنج و غم کا سامان اللہ تعالیٰ نے ابھی کچھ باقی رکھا ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اے حبل تو بلند ہوا، اے حبل تیرا دین بلند ہوا، یعنی کفار کا جو دین تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر جواب دو. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اعلی و عجل، اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے اور بزرگ و برتر ہے. پھر ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، یعنی ہم کو عزت حاصل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا، اے عمر جواب دو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے جب یہ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ مولا و مولا لکم فنعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی ہمارا آقا ہے، والی ہے، مددگار ہے، تمہارا والی نہیں ہے. یعنی عزت صرف اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، عزا کے تعلق سے عزت نہیں بلکہ ذلت ہے. ابو سفیان نے کہا، یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے، لہٰذا ہم اور تم برابر ہو گئے، ہم دونوں لڑائی کے مانند کبھی اوپر اور کبھی نیچے رہے. یہ روایت بخاری میں ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد جواب دیا کہ تم اور ہم برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے کافر، تم اور ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ جنت کے اندر ہیں، اور تمہارے جو لوگ قتل ہوئے ہیں وہ سب جہنم کے اندر ہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا، اے عمر میرے قریب آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، جاؤ جا کے دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، اے عمر، تجھ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، سچ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قتل کیے گئے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم ہرگز نہیں، البتہ اس وقت وہ تیری بات کو سن رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے نزدیک ان لوگوں سے معتبر ہو جنہوں نے یہ بات پھیلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، اے ہمارے آدمیوں کے ہاتھ میں، اے عمر، ہمارے آدمیوں کے ہاتھوں سے جو تمہارے لوگوں کی تذلیل ہوئی ہے، خدا کی قسم میں نے نہ ان کا اس کو حکم دیا تھا، نہ میں اس بات کو برا سمجھتا ہوں. یعنی میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن جو کچھ ہوا ہے میں اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ غلط بھی نہیں سمجھتا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چلتے وقت کہا کہ اگلے سال بدر میں آئندہ پھر ایک لڑائی پر ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہمارا اور تمہارا وعدہ ہے، انشاءاللہ ہم اور تم ملیں گے. اس درمیان میں یہ مسلمانوں کے اوپر جب یہ سب کچھ ہو چکا اور مسلمانوں یہ جنگ جو تھی وہ کسی حد تک اپنی آخری حص میں پہنچی، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جس میں بہت بڑی تعداد انصار مدینہ کی تھی وہ شہید ہوئے، اور مدینہ کے اندر ایک کوہرام، ایک دکھ کی، ایک غم کی کیفیت ہو گئی. اس میں ایک صحابی کا قصہ آتا ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حملہ ہوا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ مٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے سعد بن ربیع کو ڈھونڈو، اور اگر تم اس کو پالو تو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو.
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت ربی رضی اللہ عنہ کو جب ڈھونڈنے نکلا تو ان کے اندر آخری کچھ زندگی کی کچھ دمک باقی تھی. میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا پیغام پہنچایا ہے. تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی میرا سلام ہو اور تم پر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری قوم کو یہ کہہ دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہوئی، یعنی تم میں سے کوئی بھی ایک شخص زندہ بچ گیا، تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یہ کہہ کر آپ شہید ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سعد بن ربی پر رحم کرے. سعد زندگی میں بھی میرا خیر خواہ تھا اور مرتے وقت بھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے، اور اس کے بعد آپ کو وادی بطن کے اندر آپ اپنے جسم کا جو مسل ہوئی تھی، جس کو تذلیل ہوئی تھی، ان کا سینہ چاک تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ایک دم بھرا آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر رحمت ہو، جہاں تک مجھ کو معلوم ہے البتہ تم بڑے مخیر اور بڑے رحم دل آدمی تھے، اور اگر صفیہ کے غم کا مجھے ملال نہ ہوتا تو میں تم کو اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درندے اور پرندے تم کو کھاتے، اور پھر قیامت کے دن تم ان کے شکم سے اٹھتے، یعنی ان کے پیٹ سے اٹھتے. اور اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر خدا نے مجھ پر کافروں پر غلبہ عطا فرمایا تو تیرے بدلے میں 70 کافروں کا مثلہ کروں گا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حمزہ، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کفار پر یہ ہمت دے دی اور میں کفار پر کامیاب ہو گیا تو 70 کافروں کا وہی حال کروں گا جو ان ظالموں نے تیرا حال کیا ہے. روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائے تھے کہ سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی اور کہا کہ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو کہ جتنا تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو البتہ صبر وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا محض اللہ کی امداد و توفیق سے ہے، اور نہ آپ ان پر غم ہوں اور نہ آپ ان کے مکر سے تنگ دل ہوں، تحقیق اللہ تعالیٰ صبر کاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر فرمایا اور قسم کا کفارہ دیا اور اپنا ارادہ فسخ کر دیا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قسم مانگی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تھی وہ اس کا ارادہ فسخ کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکی بند گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طبرانی کے اندر فرمایا حمزہ عبد المطلب تمام شہیدوں کے سردار ہیں. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے حضرت عبداللہ بن جہش، یہ بھی اس دن شہید ہوئے. جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے آؤ ہم دونوں دعا مانگتے ہیں، اور تم میری دعا پہ آمین کہنا، میں تمہاری دعا پہ آمین کہوں گا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے دشمن کے مقابلے میں کامیاب فرما، ہمیں دشمن پر فتح نصیب فرما، یہاں تک کہ میں کہ ان کو قتل کروں اور ان سے ان کا سامان چھینوں. حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ نے آمین کہی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں عبداللہ بن جہاش نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو کہ میں سخت ترین دشمن سے لڑوں، وہ میرے قتل کے لیے مجھ سے آگے بڑھیں، میں ان سے قتل کے لیے آگے بڑھوں، آخر کار وہ مجھے قتل کریں اور میرے ناک کان کاٹیں. اے پروردگار جب میں تجھ سے ملوں تو مجھ سے دریافت فرمائے کہ اے عبداللہ تیرے ناک اور کان کس لیے کٹے ہیں، تو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری اور تیرے نبی کی راہ میں اپنی جان اور ناک اور کان کٹوائے ہیں.
سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا میرے لیے میری دعا سے کہیں بہتر تھی. شام کو دیکھا کہ ان کی ناک اور کان کٹے ہوئے تھے. سعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی. میں نے ایک بڑے سخت کافر کو قتل کیا اور اس کا سامان جھپٹا. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ. جب یہ مارکہ ہوا تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو ان کے منہ کے اوپر کپڑا لایا گیا تھا کیونکہ صحابہ کی تذلیل کی ہوئی ان کے جسم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کی لاش رکھی گئی تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ کا منہ دیکھنا چاہا لیکن صحابہ نے منع کر دیا. لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر ان کی جو پھوپھی تھی وہ رونے لگیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ میں نے تو فرشتوں کو دیکھا ہے ان کے جسم کو ان کی روح کو لے جاتے ہوئے اور تیرے بھائی کے اوپر سایہ کیے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کیا یا رسول اللہ ضرور سنائیے. آپ نے فرمایا کسی شخص نے بھی اللہ نے کلام نہیں کیا مگر تیرے باپ سے، یعنی جو شہید ہو گئے تھے عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے سے کہا کہ تیرے باپ سے کلام کیا اور تیرے باپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں دوبارہ مجھے زندگی دی جائے اور پھر میں تیری راہ میں شہید ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ کیا جائے. اس زندگی یہ صرف دنیا کے اندر ایک ہی ہے. ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے ایک اور بہنوئی تھے عمر بن جمو، یہ بھی شہید ہوئے. ان کے پیروں میں یعنی ان کا پیر جو تھا وہ مطلب یہ ڈسیبلڈ تھے، یعنی صحیح طرح چل نہیں سکتے تھے. تو ان کے بیٹوں نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ جنگ میں نہ چلیں، ہم تو جا ہی رہے. لیکن یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے وہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ میں بھی جنگ میں شہید جانا چاہتا ہوں، اور غزوہ احد میں یہ بھی شہید ہوئے اور ساتھ ساتھ ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے. تو یہ خاتون جو تھیں، یعنی ایک ہی خاتون کے بھائی بھی شہید ہوئے، ایک ہی خاتون کے بیٹے بھی شہید ہوئے، اور انہی صحابیہ کے شوہر بھی شہید ہوئے. اور روایات میں آتا ہے کہ ان خاتون نے ان تینوں کی لاشوں کو اونٹ کے اوپر ڈالا اور مدینے کی طرف چلنا چاہا کہ مدینے میں ان کو دفن کر دیا جائے، لیکن یہ اونٹ چل کے نہیں دے رہا تھا، اور جب اسے احد پہاڑ کی طرف چلاتے تھے تو چلنا شروع کر دیتا تھا. اس کے بعد ان کو احد کے پہاڑ کے دامن میں ہی باقی شہداء کے ساتھ دفن کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے صحابی ہیں جو کہ حضرت خثیمہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں جو ہے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے دے. تو یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہوا کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. ایک اور صحابی ہے حضرت اسریم رضی اللہ عنہ، یہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے. اب جب مسلمانوں کی جب جنگ ہو گئی تو مسلمانوں کی عورتیں اور دوسرے بچے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئے. ایک عورت کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے کہ ان کا شوہر اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے تھے. شوہر، بھائی اور باپ اس معاملے مارکے میں شہید ہو گئے تھے. جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے یہ خاندان والے، آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، آپ کا باپ بھی شہید ہو گیا اور آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا، تو عجیب بات ہے محبت عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت سے ہیں. ان خاتون نے کہا مجھ کو چہرے انور دکھلا دو، آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان ہوگا. لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. جب ان خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ہر مصیبت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور فرمایا کہ ہر مصیبت سے آپ بچے رہیں. یہ پورا معرکہ مسلمانوں کے لیے دراصل ایک سخت امتحان بھی تھا اور ایک سخت
پریشانی کا بھی وہ رہا. جب مسلمانوں کو دفنانے لگے، جب مسلمانوں کی لاشوں کو، تو مسلمانوں کی لاشوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ ان کو دفنانے کے لیے ان کے لیے انتظام کیا جاتا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر وہ عالم تھا کہ ان سے زیادہ حسین لباس کوئی پہنتا نہیں تھا، ان سے زیادہ قیمتی لباس پہنتا نہیں تھا، لیکن جب ان شہادت پائی تو ان کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں تھا کہ ان کا جسم پورا ڈھانپا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی طرف سے ڈھانپ دو اور چہرے کی طرف، پاؤں کی طرف سے چھوڑ دو. یہی حال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا کہ آپ کے حصے میں بھی اتنا بڑا کپڑا آیا کہ آپ کے چہرے کو ڈھانپا جاتا تھا تو آپ کے پیر کھلے ہوئے تھے. اسی طرح اور بہت سے صحابہ کو دو دو کر کے، کسی کو تین تین چار چار کر کے کفن دیا گیا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ شہداء کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ جو تین تین چار چار لوگ صحابہ کی جماعت جو ایک ساتھ قبر میں جن کو رکھا گیا، ان کو اس طرح رکھا گیا کہ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا اس کو پہلے رکھا گیا قبلے کی طرف منہ کر کے، اور پھر بعد میں جس کو قرآن زیادہ یاد تھا، اور پھر بعد میں جس کو قرآن زیادہ یاد تھا. یہ وہ واقعہ ہے غزوہ احد اس قوم کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی قربانی دی. اور مسلمانوں کے آج جو ہمیں دین نصیب ہوا ہے، انہی شہداء اور انہی اللہ کے دین کے سربلند کرنے والوں کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ ختم کر دیا. اور مسلمانوں کے لیے یہ غزوہ احد ایک بہت سمپل سائن بھی تھا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہیں ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تمام کی تمام جو وقتی فتحیں ہیں اس کو ختم کر کے تمہیں تمہاری شکست کی طرف لے جائے گا. بہرحال ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ جب مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو درمیان کے ایک مقام پر اس کو یہ خیال آیا کہ ہم نے حاصل تو کچھ بھی نہیں کیا، جنگ تو لڑ لی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، تو ہمیں حاصل کیا ہوا. اور مدینہ مکرمہ سے کچھ دور کے مقام پر جس یہ ٹھہرے رہے کہ اس کام سے کہ ہم دوبارہ واپس مدینہ منورہ پر اٹیک کرتے ہیں. یہ غزوہ بہت کے بعد کی غزوہ ہے جس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے. جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے 70 انصار کے جنازے پہنچے تو لا مولا غم کی صورتحال تھی. کسی نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج میرے چچا کے اوپر تو کوئی رونے والا بھی نہیں، یعنی انصار کے اندر تو لوگ ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے سب کوئی رونے والا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہ تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خود دندان مبارک اس کے اندر شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اوپر چوٹیں آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، بڑے صحابہ جس میں سے کچھ بڑی تعداد غزوہ بدر میں بھی شہید لوگ صحابہ کی تھی، وہ شہید ہوئے. ایک مسلمانوں کی غلط اجتہادی غلطی کی وجہ سے ساری جنگ جو کہ فتح کی تھی وہ سب کی سب تبدیل ہو گئی. یہ وہ واقعہ ہے. اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ ساری کی ساری بات جو کہ کسی حد تک تفصیل سے بیان کر دی جائے کہ کیا غزوہ احد کے اندر ہوا. جب غزوہ احد کے پہاڑ کے اوپر جائیں، جب آپ کا بھی جانا ہو تو ضرور اس تاریخ کو سوچئے گا اور یہ دیکھیے گا کہ اس طرح سے کہ کس طرح سے ان مسلمانوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں لٹائی ہیں اور آج تک ان کے نام لیوا زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی، ان دین سے محبت رکھنے والوں کی، قربانیاں دینے والوں کی سنتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی سربلندی نصیب فرمائے. مسلمان جہاں جہاں پوری دنیا میں پریشان حال ہیں، جہاں جہاں پریشانی ہے، پوری امت میں آج ایک اضطراب کی کیفیت ہے، اور وہ شاید اضطراب اسی وجہ سے ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. اصل تعلیمات جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ پرستی اور ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے سے بچائے، صحیح علم نصیب فرمائے، صحیح اتباع نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. جو لوگ حیات ہیں ان کو زندگی نصیب فرمائے، جو لوگ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے. اصل میں اس پچھلے درمیان میں میرا
कुछ अरसा जो है वो काफ़ी थोड़ा-सा परेशानी में था, एहलिया की सर्जरी भी हुई थी। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने मुझे एक बेटा जो है वो अ, हमारे घर में एक नया एडिशन हुआ है, और अल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसका नाम भी मैंने मोहम्मद ही रखा है। तो दुआ आप हज़रात से भी है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको सही दीन पर चलने वाला बनाए, और सही दीन पर उसको रखे, और हमारी भी आँखों का ठंडक बनाए, और तमाम जो लोग बे औलाद हैं उनको भी औलादें सालेह नसीब फरमाए, और जिनकी औलादें हैं उनको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, दीन से मोहब्बत करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह अगले फिर वही 2 हफ्ते बाद हम इस सेशन को फर्दर आगे बढ़ाएँगे, जिसमें बाकी जो सन 2 3 हिजरी 4 हिजरी के जो वाक़यात हैं, उनको फर्दर आगे चलाएँगे। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए ख़ैर दे कि जो आप इतना वक़्त निकालते हैं, और क्योंकि आप हज़रात का जो इख़लास है उसमें तो कोई शक हो नहीं सकता। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने गुनाहों को मेरे माफ़ फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह ख़ैर व ख़ैरुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।